تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا جو نام ہے وہ تبدیل کیا گیا. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے جو پشاور کے سینئر جرنلسٹ مسرت اللہ جان سے، وہ ہمیں تفصیل بتائے گا کہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کیوں کیا گیا اور اس کے ساتھ جو دیگر انفراسٹرکچر کا کام ہے کب تک وہ مکمل ہوگا. مسرت صاحب بتائیں کہ یہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا جو نام ہے وہ تبدیل کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ جی، اس طرح ہے کہ یہ ارباب فیملی ہے، اس کے ارباب نیاز کے نام پہ رکھا گیا تھا اور 1984-85 سے یہ نام چل رہا تھا. ابھی جو صوبائی حکومت انہوں نے چینج کیا اور عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھ دیا. آل دو کہ اس پہ پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے جو ہے وہ ناراض ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم نام رکھ دیا گیا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت نام ارباب نیاز یا عمران خان کا جو بھی ہے وہ یہ مسئلہ نہیں رہا ابھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال سے زیادہ ہو گئے. 2015-16 میں اس پہ کام شروع ہوا تھا، تعمیراتی کام، اور تاحال جاری ہے. 2 ارب سے زیادہ پیسے روپے لگے ہیں، فنڈ لگے ہیں، لیکن تاحال مکمل نہیں ہو سکا. جبکہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کا، ابھی حال ہی میں میچ ہوا تھا پی ایس ایل کا، لیکن وہ میچ بھی اب نہیں کرایا جیسا، کیونکہ کچھ ایشوز ہے جس کو حل نہیں کیا گیا. ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کو مطلب کہ تعمیرات میں خیبر پختونخوا حکومت سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیے، سنجیدہ فنڈ، کبھی فنڈ کا مسئلہ آتا ہے، فنڈ نہیں ہوتے. عمران خان جو ابھی کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے فنڈز. دوسری بڑی یہ کہ بہت سارے ادارے فنڈ لے کے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کو میں اندر کی بتاؤں کہ یہاں پہ لائٹنگ کا سسٹم پہلے جو تھا، ایک بہت بڑی کمپنی کا نام لگا گیا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل معیار کے دبئی اسٹینڈرڈ کے جو لائٹنگ سسٹم ہے اس کو لگایا جائے گا، لیکن وہ نہیں لگایا گیا. پھر کہا کہ اور آ جائے، کوئی اور کمپنی آ گئی. ابھی 3 ماہ پہلے ابھی ایک اور کہا گیا کہ 3 ماہ کے اندر یہاں پہ لائٹنگ سسٹم لگایا جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا. ابھی کہتے ہیں کہ چینی طرز کا. تو 3 مختلف حکومتیں ایک ہی پارٹی کی آئی ہے، پی ٹی آئی کی، پھر پی ٹی آئی کی، پھر خٹک صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد جو ہے محمود خان صاحب کی، ابھی جو ہے گنداپور صاحب کی حکومت ہے صوبے میں. لیکن ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جو عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں نہیں بن سکا. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، لاہور میں قذافی اسٹیڈیم ریکارڈ مدت میں بنایا گیا. اور سب سے مزے کی بات کی پی سی بی ظلم کر رہی ہے ہمارے ساتھ، کہ پی سی بی ملتان میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں اسٹیڈیم پہ پیسے تو خرچ کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ ان کو پیسے خرچ کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. تقریباً 2 ارب سے زیادہ روپے لگ گئے ہیں. 10 سال ہوئے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم نہیں بن سکا. کتنے اداروں کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ٹیکہ دیا کہ آپ اس ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیرات کے لیے کام کریں، اور انہوں نے مطلب مالی فائدہ تو لیا لیکن تعمیراتی کام کو ادھورا چھوڑ دیا. دیکھیے، سی این ڈبلیو اس کو مانیٹر کر رہی. سی این ڈبلیو جو صوبائی ادارہ ہے، مختلف ٹھیکیدار آتے رہے. کنٹریکٹر کنسٹرکشن کا کام کسی اور نے کیا، وائرنگ کی، جنریٹر اور اس کا، تو مختلف بندے آتے رہے، مختلف کنٹریکٹر آتے رہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک تو حساب کا دور نہیں کہ بھائی کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا. جرمانے کا اگر ہوتا، جرمانے کا کوئی تصور ہوتا تو وہ چیز یہ آتی کہ پوچھ لیتے کہ اگر جرمانہ ہوتا کنٹریکٹر کو تو وہ کام لازم مکمل کرتا، لیکن یہ چیز بھی نہیں ہے. تو بس اس کا نقصان جو ہے نہ صرف کرکٹ کی جو شائقین ہیں ان کو، بلکہ یہاں پہ جو لوکل کرکٹ ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ایک معاذ اللہ خان کرکٹ اکیڈمی تھی، پہلے 2 تھی، ایک سٹی میں تھی، ایک کینٹ میں. وہ دوسرے جو پہلی والی ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہو سکی ہے. جو کھیل کا محکمہ ہے، اس حوالے سے پشاور میں جو انتظامی افسران ہیں، تو کیا سپورٹ ڈپارٹمنٹ اس کے لیے متحرک ہے؟ اپنی طرف سے متحرک ہے، یہ بھی غلط بات ہے کہ نہیں متحرک ہے. صوبائی سپورٹ ڈائریکٹریٹ اس حوالے سے کام کر رہا ہے، لیکن کچھ فنڈنگ، کچھ احتساب نہیں ہے. جو سی این ڈبلیو ان کو مانیٹر کر رہا ہے، جس کنٹریکٹر کو اگر کام وقت پہ نہیں ہوا تو ان کو جرمانہ کرنا چاہیے، تو لازماً جو ہے پھر کام چلے گا. اب یہ کہ 3 ماہ پہلے کنٹریکٹ ہوا ہے کہ جی لائٹنگ لگائی جائے گی، لیکن لائٹ کا پتہ نہیں ہو سکا. تقریباً کام ہر چیز مکمل ہے، لیکن لائٹ اب جو ہے مکمل نہیں کی گئی. تو اب پتہ نہیں کب یہ لائٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور یہاں پر میچز کا انعقاد ہو سکے گا. جی ناظرین محترم، پشاور کے سینئر صحافی مسرت اللہ جان صاحب نے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا کہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے تعمیرات میں کیا رکاوٹ ہے اور مطلب کس ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے. تو انہوں نے جامعہ بات چیت کی. جی